اگر آپ کے یہاں جو خریدار کیا ہوا غلام ہے کہ آپ کے یہاں مقرر شدہ ہے کہ 20 سال اسے نوکری کرنی ہے، رشتہ بھی ٹوٹے گا نہیں. جہاں توڑنے یا چھوڑنے کی گنجائش ہو وہاں بہتر ہے کہ معافی کر کے اوائڈ کرو. جہاں نہیں گنجائش ہے وہاں معافی کرنے کی رفتار بڑھا دو. ایک دم میں 70 مرتبہ معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کر لو. کیا کرو وہاں طلب نہیں ٹوٹا اور غلطی جاری ہے 70 دفعہ تو معاف کرو. تو یہ تو ارشاد ہے کا کہ ہم غلاموں کی غلطیاں کتنی دفعہ معاف کرائیں. آپ نے فرمایا 70 دفعہ تو دن میں معاف کرنی ہوگا. ابھی آپ ہیں رحمت العالمین ہے سلفی. اس لیے اگر آپ تلک توڑ سکتے ہو تو آپ کو بچت لگتی ہے تو بہتر ہے. اگر جاری رکھو تو کیا ہے جب وہ اپنا کام کرے اب اپنا کام کرو. وہ غلطی کرتے ہیں ہم معافی دیتے ہیں. یہ دونوں آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں نا. ایک کہانی سنائی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سناتا ہوں کہ ایک آدمی کو ایک کھیت سے گزرنا پڑا درویش سے. اور وہ جب کھیت سے گزرے کسی جاڑ کسان کے اس کے علم میں تھا کہ یہ اتنے بڑے درویش ہیں بزرگ ہیں خواجہ سلیمان صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ. اس بیچارے کسان کو جو میں گالی گلوچ شروع کر دیا. آپ جب پاس گئے گھوڑے سے اترے جلال تھا اچانک اس کو بدگیر کیا اور اس کو توجہ دی اور انعام اکرام باطن دے دیا. آپ کے جو ساتھی مرید تھے وہ بڑے پریشان. دیکھو ہم 20 سال کے آپ کے ساتھ ہیں ہمیں تو یہ نہ ملا وہ نہ ملا یہ نہ ملا. آپ فوراً ایک فکرہ کا ریکارڈڈ ہے. اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے فراوانی میں مجھے دیا اور جو میرے کو چاہے میں فراوانی میں دوں گا. بات اس جگہ کہ وہ غلطی کرتا چلا جا اور تم معافی کرتا چلا جا. بڑی سیدھی کہانی ہے کہ وہ اپنی منہ میں چھوڑیں گے ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں. تازی بات ہے. معافی مانگنے کے لیے معافی دینا ضروری ہے اور اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے معافی دینا ضروری ہے. معافی کا مطلب کیپیسٹی آپ کی بڑھ جائے گی. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ایکول ٹو دیٹ پرسن. آپ بلند ہو دینے کی صلاحیت میں آ گئے نا. یہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ گئی. دوسرا حق بڑھ گیا اللہ کے ہاں کہ اللہ تجھے اتنا بھائی معاف کر کے آئے ہو تو سب کو معاف کر کے جب جاتے سب کو ہے معاف. ایسا ہے بالکل. جتنے بھی آتے وہ تینوں حضرات آپ سب کو معاف کیا کرو. جس کو آپ صلہ رحمی کہتے ہیں رابطہ خدا کا بنا ہوا رشتہ ہے تو تم نہیں اسے توڑ سکتے. اپنے بنا ہوا توڑ سکتے. یہ خدا کے رشتے بنے ہوئے نا یہ ہے ایک مقام ہے اتنا. یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا بے وقوفی کی حد تک معاف کرو. یہ بات ٹھیک ہے. بے وقوف بننے کی حد تک کر جاؤ گی کہ دیکھنے والے کہے گا کہ یہ بے وقوف ہے آپ بن جاؤ بے وقوف. ایک تو میں سمجھا رہا ہوں ایک آپ کو ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں آپ بے وقوف ہی بن جاؤ. اچھا بہت اچھی یہ بڑی تنائی کی بات ہے بے وقوف بن جانا. مطلب انسانوں سے آپ نے اللہ بنانا ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں بات برائی کی بات ہے لیکن حقیقی بات ہے. زندگی سے آپ نے مولا بنانا ہے. دین کو آپ نے دنیا سے مل کے بنانا ہے اور بندے سے آپ نے اللہ بنانا ہے. آپ آتے ہیں یہ سارا ملتے ملاتے اللہ بن جائے گا. آپ آتے ہیں اور دنیا میں گزرتے گزرتے دین بن جائے گا آپ کا. اس حد تک کہ وہ آپ کو کہتے گھر سے نکل جاؤ آپ گھر سے نکل آؤ پھر آپ جا کے نام کرو. مستند بات کر رہے پھر نہ کرو. اس کی انا ہے اس کی حماقت ہے اس کی اجازت ہے جو کچھ ہے آپ اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہو. بس یہ یاد رکھنا. اور کبھی وقت آ جائے اس کی خدا نہ خواستہ موت کا ضرور جنازے میں شامل ہونا. سارا اپنی جو یہ یاد رکھنا سارا عقیدہ علم عقیدے کا جتنا آپ کے پاس ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. کیا کہا؟ عقیدے کا سارا علم جو آپ کے پاس ہے عقیدے کا سارا عمل جو آپ سے سرزد ہوا یہ ہے الہیات. آپ سب آپ بات سمجھ آپ کے الہیات کیا ہے؟ وہ عقیدے کا علم جتنا آپ کے پاس ہے اور وہ عمل جو آپ سے سرزد ہوا یہ آپ کی زندگی کی الہیات ہے. آپ کی زندگی جو ہے وابستہ ہے افراد کے ساتھ. زندگی میں نے کہا کہ آلات آپ خود ہی ہو.
کہا تھا بھی کیا کہا تھا کہ آپ کی اولاد آپ ہی ہو، کیونکہ آپ کے اندر اس کا یاد موجود ہے. اولاد کو بار خدا نہ خاص تکلیف ہوئی ہے، آپ کے اندر تکلیف ہو گئی ہے، یہ رشتہ نیچر میں موجود ہے، آپ کے ماں باپ آپ ہی ہو. اسی طرح آپ کے وجود کے اندر جو ہے ریسیو کرنے والے پردے ایک رشتہ دار کا تعلق ہے. آپ جب کاٹتے ہو رشتہ اندر سے چیز کٹنے شروع ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی نامکمل ہو کے رہ جاتی ہے، گدر ہو جاتی ہے، سٹار ہو جاتی ہے کوئی چیز. اب آدمی ہے نا وہ سٹار کرنے والا آدمی جو ہے نا اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے. بس یہ نہیں کرے وہاں سٹارلیشن پیدا ہو جائے گی. اور ماں اور باپ پہ جھگڑا ہے، ماں کو پسند کرتا ہے، باپ کو نفرت کرتا ہے، آدھا پھر سٹار ہو جائے گا. ماں باپ مل کے جھگڑا کرتے ہیں اولاد کے سامنے، بچوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، کیونکہ بچوں میں ماں باپ موجود ہیں، بچوں میں آپ کی اولاد موجود ہے، رشتہ دار آپ کے اندر یادوں میں موجود ہے. وہ آدمی ایک چہرہ لے کے آیا جو آپ کا رشتہ دار تھا، پاس سے گزرنا ہے، آپ کے دل کی اس پہ سلام کیا جائے تو فیصلے نہیں کہ آپ یعنی فیصلہ کا کام نہیں بولیں گے، اندر ایک تضاد پیدا ہوا، ایک داسور بن گیا. اس لیے معاف کرنے والا دراصل اپنے آپ کو معاف کرتا ہے. کس معاف کرتا ہے؟ اس نے بڑی انسلٹ کی تھی آپ کی، کیا میں انسلٹ سمجھتے نہیں، میں نے معاف کر دیا. جس کام کو میں نے معاف ہی کر دیا، آپ کیا انسلٹ ہے؟ آپ بتاؤ ہوتی ہے انسلٹ؟ اب نہیں ہوتی. معاف کر، معاف کرنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کے ظلم کو نکال دیا، یاد کی حد تک نکال دی. جو محبت ہے یہ افراد سے اس کا بدلتی ہے. جب پہلے فرد کی محبت بنتی ہے، فرد سے افراد کی محبت بن سکتی ہے، افراد سے اعوام کی محبت بن سکتی ہے، اس سے پھر کسی سسٹم کی محبت بن سکتی ہے، اور اس سے پھر جو ہے نا یہ محبت ڈیوینٹی کی بن سکتی ہے، پھر کسی اور تغیر کی ہو سکتی ہے. یہ بدلتی رہتی ہے، جس کو ہم مجاز سے حقیقت کہتے ہیں، بدلتی رہتی ہے. مزاج تو لے کے پیدا ہوا محبت کا، لیکن یہ محبت کا جو محبوب ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے. یہ محبوب کا اپنے کھیل ہے. اگر وہ کبھی آپ کو کس جگہ نظر آیا، سورج میں نظر آیا، اس طرح محبت کرنے والوں کو جس رنگ میں محبوب کے جلوہ نظر آیا وہ اس کے پیچھے بھی چلتے گئے، بدلتا رہا بہت سارا. پھر ایک وقت آیا کبھی عبادت سے محبت ہوگی، کبھی جاگنے سے محبت ہوگی، کبھی سونے سے محبت ہوگی، کبھی محبوب انسان تھا، کبھی محبوب انسان بہت سارے تھے، کبھی اپنی ذات محبوب تھی، کبھی اللہ کا نام لے کے محبوب اس کو باندھ دیا. بدلتا رہتا ہے، ٹریننگ ہوتی رہتی. ماں ثواب کی محبت ماں افراد تک پہنچ سکتی ہے. یہ فکر یاد رکھ لینا. آپ کیا کہا؟ ماں ثواب کی محبت ماں افراد تک پہنچ سکتے ہیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، گوارا نہیں ہو رہی، بات سنیے نا، اس لیے آپ کے سوال کے طور سے ہے. نمبر 1 کنٹری جو ہے یہ اس کا استحقاق ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ استحقاق ثابت کرنا پڑے گا. یہ کنٹری آپ کی ملکیت ہے اور وہ ان کی ملکیت نہیں ہے. تو ایک بات جن کو آپ ان کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے طرز اول کی خوبیاں اور خامیاں پر آپ کو مکمل عبور ہونا چاہیے. تیسرا، اگر کوئی روحانی لوگ ہیں آپ تو پھر وطن کی رضا بھی ساتھ ہونی چاہیے. کنٹری کیا چاہتا ہے؟ کنٹری زندہ چیز ہوتی ہے، اس کی روح. اور پھر چوتھی جگہ پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو نیکی اور معافی کے ساتھ ان کی اصلاح کر کے دیکھو. یہ جو معاف کرنے والوں کا لہجہ جو نہیں ہوتا، اپنے لیے معاف نہیں کرتے، اس کے لیے اس سے پوچھو کہ تیری خاطر ہم معاف کرتے آ رہے ہیں، بول خدا ہے کہ نہیں ہے. وہ راضی ہے، ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں کی رضامندی اور ناراضگی والی جاتی. آپ کو اصلاح دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرو. کس کو معاف کرو؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے معاف کر دو. اور پھر اپنے ملک کو اپنی ذات کے ذریعے اتنا محفوظ کر لو کہ اس پر کسی کا نقصان نہ ہو. اپنی صفات کو ڈیولپ کرو. میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ ایک قائد اعظم آیا، سب اندھیرے غائب ہو گئے. آپ میں ایک صفت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام بتائے تاکہ حاصل کرو تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا نقصان پہنچانے والے ختم ہو جائیں گے. معاف کس لیے کرنا ہے؟ کسی انسان سے غلطی جو آپ کے حق میں سرزد ہو جائے. یہ تھا. باقی نیکی سطح کا مضمون آپ نے شروع کر دیا کہ ہم معاف نہیں کریں گے. آپ کا کام یہ تھا کہنا کہ جس نے ملک کے خلاف کام کیا ہم ان کو سے معاف نہیں کریں گے. تو یہ لوگوں کو
اپنا ہم خیال بنانے کے لیے پہلی بات ہوتی ہے کہ ان بیچاروں سے غلطی ہو گئی ہے، تھوڑے سے ان کے ساتھ صلح کرو، شاید ٹھیک ہو جائے، ذرا رعایت کرو، تھوڑی سی آپ سختی نہ کرو. ہمارے پاس وقت اس دن ختم ہوگا جس دن توبہ کا وقت ختم ہوگا. کسی شخص کو اس وقت تک برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. بس اسی بات پہ میں ایمفسائز کرتا آ رہا ہوں. کسی شخص کو اس وقت تک برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. ابھی اس کے اندر دیکھ ساری عمر کفر میں گزری ہے، کلمہ پڑھ کے صحابہ کرام میں شامل ہو گئے. آپ نے دیکھا نہیں، دیکھا نا آپ نے، کلمہ پڑھ کے شامل ہو گئے، اور آپ اتنی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ ایک آدمی نیکی میں داخل ہو جائے. اور وطن دوستی نیکی سمجھو، عمر خلاف گزری ہو تو نیک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. پاس ماں مل گیا کعبے کو سنم آنے سے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مطلب پہ کوئی مہربانی ڈالے. پہلے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرے کہ آپ کے دل نرم ہو جائے ان کے لیے، اور اللہ ان کے دل سے ہدایت پیدا کر دے. آمین بولو. اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا نہیں، اچھا اللہ تعالیٰ آپ میں قوت عطا فرمائے، ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ آپ میں اللہ بہتر پیدا کرے. اور آپ دعا کر کے رخصت کا نام کر. دعا کیا کرنی چاہیے؟ اہل آنے کے لیے گھر والوں کے لیے دعا، ٹھیک بات ہے، آنے والوں کے لیے دعا، اور سب کے لیے دعا، آئندہ کے لیے، محفلوں کے لیے دعا، جس کی دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال اور غلط اعمال کی عبرت سے بچا. یا رب العالمین ہمیں اعمال کی سزا سے بچا، اور اپنی مہربانی عطا فرما. اور تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی رکھ، ہمیں اور کچھ چاہیے نہیں. کوئی آسان سی بات ہے، پر یہ مہربانی ہم پر مسلسل فرما یا رب العالمین. اور ہمیں صلح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اصلاح فرما. وہ جو ہمیں ناپسند ہے ان کی اصلاح ہو جائے اور ہماری صلح ہو جائے اور ملک بچ جائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر مسلمان اگر غلطی کر رہا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی نہیں ہے. 1400 سال کی خامی جو ہے نا یہ تاریخ میں ہے، ہم 50 سال کی خامی دریافت ہیں. پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی. وہ تاریخ جو ہے نا یہ خاص مقام سے سفر کرتی ہے، یہ مین روڈ سے چلتی ہے، اور بے شمار مین روڈ کے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، تاریخ نہیں جاتی، وہاں زندگی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی تاریخ جی ٹی روڈ سے باہر نہیں ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ کچھ ہوا جو آپ نے تاریخ میں پڑھا. نو نو نو، بہت کچھ ہوا، بہت آبادی ہوئی ہے، بہت رونقیں ہوئی ہیں، بہت صداقت ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو تاریخ میں آئے نہیں ہیں، وہ جس طرح کہنے والے نے کہا کہ وہ سمندر کی تہہ کے اندر سیپ کے اندر ہوتی ہیں، وہ آج بھی اتنے ہی ہوتی ہیں کہ جتنے باہر آنے والے ظاہر نہیں ہوئے وہ. اس لیے آپ صداقت کو قائم رکھو، جو آپ نے دین رکھا اس کو قائم رکھو. دین نہیں کہ خراب ہوا، کوئی دین بھی خراب نہیں ہوا، انسان خراب ہو جاتا ہے. تو انسان خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا انسان آ جاتا ہے. بتائیے کہ اگر آج سے 400 سال پہلے کوئی خراب تھے انسان تھے، اس سے تو ہمیں خرابی سے جواب تو نہیں مل جاتا، کیونکہ بے شمار لوگ تھے جن کا ذکر آپ نے پڑھا نا خراب. یہ ادی سی سلائس ہے ڈبل روٹی کی، وہ بے شمار انسان دور دراز پڑے ہوئے تھے جو بہت صداقت سے زندگی بدل جا رہے تھے. آج بھی گاؤں کے اندر پورے ایمانداری سے کتنے لوگ ہوں گے جو سچ مچ کا اسلام ہوں گے، آج بھی جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے. آج ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ شہر کی انتظام خراب ہے، آمداری پڑتے شہروں کی جی ٹی روڈ کی. اس کے بعد بڑے واقعات، بڑے واقعات ماننے والوں کے لیے وہ بڑے راز کا انکشاف کرتا ہے. اس نظام پر ایک قدم کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتے ہیں آپ. انتہائی پست گناہ میں ہو، مطلب کی ملنیوں پر ہو، گمراہی کے بیر میں ہو، ایک قدم سے جو ہے اس کا راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ زندگی کا دین ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب گمراہ پور اس راہ میں آنا کوئی دقت کی بات نہیں ہے. یہ شخص جو گمراہ ہو گیا یا دین فراموش کر گیا، اس کو آپ محبت سے لاؤ، اس کو توبہ کی عبادت سکھاؤ.